حکومت ہوتا ہے پورا، اور جو انسانی نظام سیاست کے مطابق چلتا ہے۔ فرمایا ان کے اندر ایک مکھی ہوتی ہے جسے ملکہ مکھی کہا جاتا ہے، جو جسامت کے اعتبار سے باقی مکھیوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے، اور ملکہ مکھی 3 مہینوں کے اندر 6 سے 12,000 انڈے دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے بعض مکھیوں کو نگرانی پر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی نگرانی کرتی ہیں، اپنے چھتے کی نگرانی کرتی ہیں، کسی اور چھتے کی مکھی اڑتی ہوئی ان کے چھتے میں نہیں آ سکتی، جو یہاں ہے وہی واپس آئے گی یہاں پہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مکھی گندگی کے اوپر بیٹھ کے آ جائے تو ملکہ مکھی اسے زمین پہ گرا دیتی ہے، اسے اپنے چھتے کے اندر سے آنے کی اجازت نہیں ہوتی، یا اسے قتل کروا دیتی ہے۔ اور اسی طرح پھر شہد کو چیک کیا جاتا ہے، چیک کر کے پھر انہیں جو ہے وہ شہد وہاں لے جانے کی اس گھر میں اجازت ہوتی ہے، چھتے میں لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر مزے کی بات دیکھیں کہ ایک جانور جو زہریلی مخلوق ہے، اگر ایک انسان کو اکٹھے بہت ساری شہد کی مکھیاں کاٹ لیں تو اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے، لیکن اس زہریلی مخلوق کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، جس کے پیٹ میں زہر ہے، جس کے کاٹنے سے انسان کو زہر سرایت کر جاتا ہے وجود میں، اللہ رب العالمین نے اسی جانور کو انسان کی شفا کا سبب بنایا ہوا ہے۔ کیسا کمال کا تریاق ہے اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کے میووں سے کھائے، کلی ہر طرح کے میووں سے، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے میوے ہیں سب سے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، جہاں تک وہ پہنچ سکتی ہے، ہر طرح کے وہ میووں سے، پھلوں سے وہ رس حاصل کرتی ہے۔ اب اس کا رس حاصل کرنے کا انداز بھی کمال ہے۔ دنیا میں آپ جتنے پھل اکٹھے کر لیں، سب پھلوں کو اکٹھا کر کے آپ کسی بھی اچھی سے اچھی کوئی مشین ایجاد کر لیں، بنا لیں، کسی طریقے سے رس نکال لیں، آپ ان سب رسوں کو نکال کے شہد نہیں بنا سکتے، اس سے شہد نہیں بن سکتا۔ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے اندر بھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شہد کی مکھی کے بغیر جو ہے وہ رس نکال کے شہد بنا لوں۔ یہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نے اسی کارخانے میں رکھا ہوا ہے جو وہیں پہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات، وہ ہر طرح کے پھلوں سے پھر رس حاصل کرتی ہے۔ فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، فرمایا کہ ان راہوں پہ چل جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کر رکھے ہیں، سیدھے بنا رکھے ہیں، اللہ نے اس کے لیے رستے بنائے ہوئے ہیں، یعنی فضا میں۔ اب انسان کبھی سوچتا ہے کہ فضا میں رستے کیسے بنتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر یہ بات سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ مختلف یہ جو ہوائی سفر ہوتے ہیں تو وہاں فضاؤں میں رستے بنے ہوئے، لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رستہ فلاں ملک کو جا رہا ہے، فلاں، تو فضا سے رستے جا رہے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے فضا کے اندر ہواؤں میں شہد کی مکھی کو رستے بتائے کہ تیرا یہ رستہ ہے، تو نے جہاں بھی جانا ہے، شہد اکٹھا کرنا ہے، لوٹ کے اس رستے سے واپس اپنے گھر میں آنا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اس کا رستہ بھی سمجھایا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین کا فرمان کہ حق تعالی جل شانہ نے مختلف طرح کے میوے پیدا کیے، بنائے، جس سے تم لوگ شراب بھی بناتے ہو کھجور سے، انگور سے، اور اسے رزق حسنہ، پاک رزق کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو۔ فرمایا اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ایک عجیب الخلقت مخلوق کا، جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ،
فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی. یہاں پر وحی سے مراد وحی کی وہ تعریف نہیں ہے جو پیغمبروں کی طرف جو ہے وہ فرشتے کے ذریعہ حضرت جبریل کے ذریعے وحی بھیجی جاتی ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ دل میں القاء کرنا، متکلم مخاطب کے دل کے اندر بات القاء کرے جس سے دوسرے والے کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دل میں کیا بات القاء کی گئی. فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور پھر اس مکھی کی جانب وحی کی نسبت کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ گویا یہ مکھی دوسرے جانوروں کی بنسبت ممتاز ہے، جدا ہے، اس کا مقام الگ ہے. تیرے رب نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ وہ اپنے گھر بنائے پہاڑوں پر یا درختوں پر، ان کی چوٹیوں پر، یا پھر بڑی بڑی عمارات کے اوپر، ایسے اونچے مکانات پہ. یعرشون کہتے ہیں اونچے چھتوں کو جو یہ گھر بناتے ہیں ان میں. اب گھر بنانے کی نسبت اللہ نے جو حکم دیا اس کو گھر بنانے کا، تو یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے. تو گھر تو ہر جانور اپنا بناتا ہے، ہر جانور، ہر جاندار اپنی رہائش کے لیے اپنا گھر بناتا ہے. تو اس کو خاص طور پہ اس بات کا کیوں حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ بیوتن، بیت کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے کہ یہ انسان کا بیت ہے، انسان کا گھر ہے. چونکہ شہد کی مکھی کو اللہ نے خزانہ عطا کرنا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے، تو اس کے لیے ایک مضبوط گھر کا ہونا ضروری تھا جس میں وہ محفوظ رہ سکے. اس لیے اس کو اسپیشل اور خاص طور پر گھر بنانے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پر جو تفصیلات لکھی، یہ مخلوق عجیب ہے، اس کا ایک نظام حکومت ہوتا ہے پورا، اور جو انسانی نظام سیاست کے مطابق چلتا ہے. فرمایا ان کے اندر ایک مکھی ہوتی ہے جسے ملکہ مکھی کہا جاتا ہے، جو جسامت کے اعتبار سے باقی مکھیوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے. اور ملکہ مکھی 3 مہینوں کے اندر 6 سے 12,000 انڈے دیتی ہے. فرمایا کہ ان میں سے بعض مکھیوں کو نگرانی پر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی نگرانی کرتی ہیں، اپنے چھتے کی نگرانی کرتی ہیں. کسی اور چھتے کی مکھی اڑتی ہوئی ان کے چھتے میں نہیں آ سکتی، جو یہاں ہیں وہی واپس آئے گی یہاں پہ. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مکھی گندگی کے اوپر بیٹھ کے آ جائے تو ملکہ مکھی اس سے زمین پہ گرا دیتی ہے. اسے شہد کے اسے اپنے چھتے کے اندر سے آنے کی اجازت نہیں ہوتی، یا اسے قتل کروا دیتی ہے. اور میں اسی طرح پھر شہد کو چیک کیا جاتا ہے، چیک کر کے پھر انہیں جو ہے وہ شہد وہاں لے جانے کی اس گھر میں اجازت ہوتی ہے، چھتے میں لے جانے کی اجازت ہوتی ہے. پھر مزے کی بات دیکھیں کہ ایک جانور جو زہریلی مخلوق ہے، اگر ایک انسان کو اکٹھے بہت ساری شہد کی مکھیاں کاٹ لیں تو اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے، لیکن اس زہریلی مخلوق کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، جس کے پیٹ میں زہر ہے، جس کے کاٹنے سے انسان کو زہر سرایت کر جاتا ہے وجود میں. اللہ رب العالمین نے اسی جانور کو انسان کی شفا کا سبب بنایا ہوا ہے. کیسا کمال کا تریاق ہے اللہ رب العالمین. فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کے میووں سے کھائے. کلی ہر طرح کے میووں سے، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے میوے ہیں سب سے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، جہاں تک وہ پہنچ سکتی ہے، ہر طرح کے وہ میووں سے، پھلوں سے وہ رس حاصل کرتی ہے. اب اس کا رس حاصل کرنے کا انداز بھی کمال ہے. دنیا میں آپ جتنے پھل اکٹھے کر لیں، سب پھلوں کو اکٹھا کر کے آپ کسی بھی اچھی سے اچھی کوئی مشین ایجاد کر لیں، بنا لیں، کسی طریقے سے رس نکال لیں، آپ ان سب رسوں کو نکال کے شہد نہیں بنا سکتے. اس سے شہد نہیں بن سکتا. دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے اندر بھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شہد کی مکھی کے بغیر جو ہے وہ رس نکال کے شہد بنا لوں. یہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نے اسی کارخانے میں رکھا ہوا ہے جو وہیں پہ بنتا ہے. فرمایا کہ من کل الثمرات، وہ ہر طرح کے پھلوں سے پھر رس حاصل کرتی ہے. فصلوں کی سبل ربی کی ذللا،
فرمایا کہ ان راہوں پہ چل جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کر رکھے ہیں، سیدھے بنا رکھے ہیں، اللہ نے اس کے لیے رستے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی فضا میں، اب انسان کبھی سوچتا ہے کہ فضا میں رستے کیسے بنتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر یہ بات سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ مختلف یہ جو ہوائی سفر ہوتے ہیں تو وہاں فضاؤں میں رستے بنے ہوئے، لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رستہ فلاں ملک کو جا رہا ہے، فلاں، تو فضا سے رستے جا رہے ہیں۔ حقدار اللہ شان نے فضا کے اندر ہواؤں میں شہد کی مکھی کو رستے بتائے کہ تیرا یہ رستہ ہے، تو نے جہاں بھی جانا ہے شہد اکٹھا کرنا ہے، لوٹ کے اس رستے سے واپس اپنے گھر میں آنا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اس کا رستہ بھی سمجھایا۔ آگے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، فرمایا اس کے پیٹ سے وہ پینے کا رس نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ شہد کا ایک رنگ نہیں ہوتا، شہد مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ ہر موسم کے اعتبار سے شہد کا رنگ الگ ہوتا ہے، درختوں کے اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے شہد کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ سرسوں کا شہد ہے، یہ بیری کا شہد ہے، فلاں شہد ہے، تو ہر ایک کا رنگ اللہ نے الگ الگ بنا کے رکھا ہوا۔ اس کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، علاج کا سامان ہے اس کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے اپنے بھائی کی بیماری کا حال بتلایا کہ یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، آپ نے اسے شہد استعمال کرنے کا حکم دیا۔ وہ لوٹ کے واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مرض تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو علاج نہیں ہو پا رہا، شفا نہیں ملی۔ آپ نے پھر دوبارہ شہد کے استعمال کا حکم دیا۔ جب وہ تیسری بار دوبارہ واپس آئے اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ ابھی جاری ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سچ کہتی ہے لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے جو شفا رکھی ہے وہ حقیقی اور سچی ہے، تیرے بھائی کے پیٹ میں جھوٹ ہے۔ کیا مطلب کہ تو اس یقین کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر رہا جو یقین تجھے قرآن کی آیات میں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے چوتھی بار غالباً جا کے شہد کا استعمال کیا، اپنے بھائی کو کروایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جسم میں پھوڑا بھی نکل جاتا تو شہد کا لیپ کیا کرتے تھے، شہد کا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اس میں شفا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بسا اوقات وہ معاملہ کرتے ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ گمان کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو قوم غور و فکر کرنے والی ہے، تدبر کرنے والی ہے، سوچنے والی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے استعمال پہ اپنا پورا شکر ادا کرے۔